وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 36-37 حصہ دوم 25-94 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے رب کی رضا کی پیروی کو بوجھ سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. سامعین اکرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 36. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی پورا مال سب کے سب نہیں مانگے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر کہیں وہ تم سے مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، اور سب کے سب تم سے طلب کر لے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے وہ کھوٹ ابھار لائے گا. یہ دو آیت ہم گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے. اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے ایک بات میں سبق کے آغاز میں کہہ دوں آپ کو، یہ سبق ہمارے لیے ہے. سورہ محمد ساری کی ساری آج کے لیے ہے، ہمارے لیے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھیں یہ بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کتاب میں نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں قرآن بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر ہم اس کو شان نزول تک محدود کر دیں اور چند اشخاص تک محدود کر دیں تو میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے. دیکھیں ایسا تو ہو گیا ہے، قرآن آج ہمارے لیے، آج 2022 ہمارے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے.
یہ ایک بڑا خطرناک جملہ ہے۔ وہ کتاب جو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے، اس کو آپ نے یعنی اپنے لیے کارآمد نہیں سمجھا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین، یہی کتاب ہے۔ دیکھیں اس بات پہ غور کیجیے، دیکھیں یہی وہ ہماری جو جرم ہے وہ یہ ہے، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو میں اپنی تاریخ کا ایک واقعہ سناؤں۔ جب مسلمان اپنے دور میں یعنی خلافت راشدہ اور کے دور میں اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں رہی تھی، تو یہی جو سپر پاورز ہیں، روما اور رومی سلطنت، ایرانی سلطنت، اس کو ہم نے تہہ تیخ کر دیا۔ تو ان لوگوں نے، یہ عیسائیاں اور یہ یعنی ان کے جو تھنک ٹینک تھا، بادشاہ نے تھنک ٹینک کو جمع کیا کہ بھئی یہ کل تک تو ہمارے زیر نگیں تھے، آج یہ کیسے یعنی اوپر اٹھ گئے ہیں اور غالب آ رہے ہیں، ان کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو ان کے تھنک ٹینک تھے نا۔ تو انہوں نے کہا، جواب دیا، جو تھنک ٹینک تھے، جو ان کے جہاندیدہ لوگ تھے، عقل مند جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں حضور ایک ہی بات ہے، ان کے پاس پہلے قرآن نہیں تھا، اب ان کے پاس قرآن ہے اور ان کو قرآن کو تھام لیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اخلاق ہے، اور قرآن کی ایک صفت ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر کوئی قرآن کو تھام لے۔ آج تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ابھی یعنی کچھ گھنٹے پہلے فیس بک پہ ہم ہیں، تو وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک کلپ آیا، یہاں ہمارے خطے یعنی KPK کا ایک مولوی، ایک پیر، بڑا پیر، بڑے دعوے کرنے والا، تو وہ بیٹھا مناظرہ کر رہا تھا مخالف فریق سے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ گپ شپ ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی ادب تھا، بس اونچی اونچی باتیں اور بس کھلم کھلا گفتگو اور کوئی ادب نہیں، اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اپنے بارے میں۔ اور تو یہ ہم نے قرآن کو ایک مذاق بنا لیا ہے سر۔ اسلام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لَهْوًا وَلَعِبًا۔ دیکھیں آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا، حیات دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لعب و لہو کا ہے، کھیل تماشا کا ہے حیات دنیا کو۔ اس کی میں نے گزشتہ سبق میں وضاحت کی تھی، ابھی پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں آج، جتنے بھی فرقے ہیں، تو وہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور اپنے جو دلائل ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو دلائل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد وہ قرآن و حدیث کو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن میں ہی اختلاف ہے، ایک آیت کا ایک معنی کوئی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے، اور یہ تو قرآن میں ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلمے کے اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، مطلب
تو یہ ایک صورتحال ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ہم سورہ محمد پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک خاص شان نزول تھا. پھر آگے آ رہی ہے سورہ فتح، وہ بھی ایک خاص شان نزول میں، یعنی ایک خاص شان نزول ہے اس کا، صلح حدیبیہ کا وغیرہ جو بھی ہے. لیکن دیکھیں، ہم جب تشریحات کرتے ہیں، درس کو کوئی لے کے بیٹھتا ہے، یعنی درس کرتا ہے، تو وہ تاریخی واقعات، پھر اس میں اسرائیلیات کا بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. عام طور پہ جو واقعات ہیں تو اسرائیلیات میں وہ ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ایک مضمون بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہے کہ کیا تو او کما قال. تو اب اس میں ایک بلعم باعور کا نام آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلیات میں ہے. کہ ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں آپ کو، باقاعدہ بلعم باعور بڑا مشہور نام ہے، اور سرسری طور پہ بات کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. قرآن کا جب تفصیل کرتے ہیں تو بلعم باعور ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا نیک تھا، یہ تھا، اور مستجاب الدعوات تھا. تو واقعات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کافروں کے خلاف. ان کافروں کی قوم میں بلعم باعور بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو رہی تھی. تو بلعم باعور کو لالچ دیا گیا کہ تم اس کے خلاف دعا کرو. تو پہلے تو اس نے منع کیا، پھر آخر میں دعا کر دی. تو جو بھی ہوا، لیکن یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. بلعم باعور بڑا مشہور لفظ ہے. اب تاریخ سے، یعنی اگر آپ حقیقت دیکھیں قرآن کے حساب سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جنگ کی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں کی. ایک جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اپنی قوم کو کہا تھا کہ بھئی تم جا کے لڑو اس قوم سے، وہاں لے لو، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے. وہ بھی قوم نے انکار کر دیا. وہ ان کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کے بعد ان کے جو جانشین تھے انہوں نے پھر بہرحال وہ ایک تاریخی قرآن میں یہ ہے. دیکھیں مصر میں تھے یہ تو یہ نہیں، قرآن سے ثابت ہے یہ بات. مصر میں تھے 30 سال تو انہوں نے مصر میں گزارے نبوت کے. پھر وہ میدان تیا تھی، جزیرہ نما سینا، ایک صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، اور اس کا پورا بس وہاں پر ان کی زندگی گزری. کوئی جنگی نہیں کی تھی، لیکن ہم نے باقاعدہ لے لیا ہے اس واقعے کو، اسرائیلیات میں ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں بے سر و پا باتیں. دیکھیں عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن اصل جو حقیقت ہے وہ تو قرآن ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یعنی میرے راستے سے تم ہٹ گئے. دیکھیں یہ آیت نمبر 36 ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں. اگر کسی کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو اس کو دیکھیں آپ. اگر ایمان اور تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر پورے دے گا. یعنی مطالبہ کیا ہے؟ تؤمنوا وتتقوا. اگر یہ ایمان اور تقوی نہیں ہے تو پھر یہ کھیل تماشا ہے.
اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ اچھا اب ہو کیا رہا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون آج کے لیے، ہمارے لیے۔ اب نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے ہمارا آج کے مسلمان کا۔ ہم تو سب روایتی مسلمان ہیں، ایمان کا تو مطلب بھی ہم نہیں جانتے، کلمے کا مطلب نہیں جانتے، نہ اس کے تقاضے جانتے، نہ معنی جانتے، نہ تقاضے جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر بتا بھی دے نا یہ ہیں تقاضے اور یہ معنی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وائس کو کہتے ہیں جاؤ اپنا کام، یعنی ایسے نہیں کہتے، لیکن مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں اسے، چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو اب یہ 36 نمبر آیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یقین کرنا ہوگا اور تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ یہ مطالبہ خدا بندی ہے، یعنی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، یؤتکم اجورکم، اگر دنیا میں، دنیا اور آخرت میں کسی اچھائی کے اگر آپ طلبگار ہیں تو دو مطالبے ہیں، ایمان اور تقوی۔ لیکن یہ ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے تو اس صورت کو مدینے کی زندگی تک محدود کر دیا ہے۔ اب دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اور کوئی معنی ہی نہیں بیان کیے جا رہا، یہ فلانی آیت، یہ فلانا سن، یہ فلانا سن، اور یہ نام لے کے کہ یہ فلاں کے لیے ٹھیک ہے، اس میں انکار نہیں ہے کہ بعض مواقع پہ ایک خاص واقع، لیکن قرآن تو ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن اگر محدود ہوتا تو اس میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کا معنی محدود ہو اور وہ بات ختم ہو گئی ہو۔ کچھ نہ کچھ اس میں نصیحت موجود ہے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ تو قرآن کو آپ آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں، یہ مطالبہ کس سے ہے؟ یہ مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ ایمان اور تقوی کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں، ہم تو طالب دنیا ہیں، ہمارا یقین تؤمنو، میں نے اس کو ترجمہ کیا کیا؟ ایمان ترجمہ نہیں کیا میں نے، یہی بس اصطلاحی الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں تو بس معنی جو ہے وہ پھر محدود ہو جاتا ہے۔ ایمان تو ایمان کا لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پھر غور نہیں کرتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے مطلب اس کا کیا ہے یقین۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ آخرت پر یقین کر لے گا، کرنا چاہیے، یا اس کا یقین آخرت پر نہیں ہوگا۔ اگر آخرت پر اس کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے دین بے فائدہ ہے، ضرورت ہی اسے نہیں رہتی۔ جس طرح آج ہمارے لیے قرآن کی کوئی ضرورت، ہم قرآن کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ تو پھر تو آپ دیکھیں جو منشاء الہی تھا اس کائنات کو پیدا کرنے کا اور اس کائنات کو بنانے کا اور پھر اس میں انسان کو آباد کرنے کا، یہ سارا سسٹم پھر آپ نے جھٹلا دیا اپنے عمل سے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور لہو و لعب میں مبتلا ہیں تو آپ اس سارے سسٹم کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے مقصد وجود کو آپ نے جھٹلا دیا اپنے عمل سے، اپنی حقیقت کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل 100% ہیں صحیح۔ ہم اپنی جو حقیقت ہے اس کو بھلا کر زندہ ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر۔ دیکھیں ہم ظاہر تک محدود ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، اس کے ذہن میں بس میاں اور گھر کے حالات اور یہ جیٹھ جیٹانی ساس سسر، یہ بس کچھ گھوم رہا ہے۔ وہ پرائے گھر سے آگے بیٹھ جاتی ہے 20-25 سال کی عمر میں یا جتنی بھی،
تو بس وہ کہتی ہے اب میرے ساتھ کیا کریں گے، یہ کیسا ہوگا، کیسے میں اس پر غالب آؤں گی، کیسے میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ساری یہ خواتین برا نہ مانے، یہ صرف خاتون کی کہانی نہیں ہے، مردوں کی بھی یہ کہانی ہے. ہم ظاہری کے متعلق سوچ رہے ہیں، ظاہر میں بند ہے، ایک پنجرہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں میری روح تو اس پنجرے میں بند ہے نا بدن کے. تو اگر آپ اپنی حقیقت نہیں جان رہے، اپنے مقصد وجود، اپنی حقیقت کو پہچان نہیں پا رہے، اس پر آپ یقین نہیں کر رہے، تو آپ کا وجود فضول ہو گیا. آپ نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا فضول قرار دے دیا. آج ہم نے اپنے عمل سے مسلمان نے، دیکھیں میں تو رونا تو مسلمان ہی کا کر رہا ہوں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ پھر دیکھیں گے. تو ہم نے تو اپنے وجود، حقیقی وجود سے انکار کر دیا ہے. ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں بالکل. تو کون سا اجر، کون سا ایمان، کون سی نمازیں، کون سے روزے، یہ سب کچھ. یہ سورہ محمد جو ہے نا سامعین کرام، اس میں بہت حقیقی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی ہیں، جیسا کہ وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اب میں ایک مضمون بیان کر رہا ہوں. سورت کا اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، آخری 3 آیات 36 37 38 رہ گئی ہیں، تو میں ایک نچوڑ کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. تو مثال کے طور پہ آیت نمبر 14 ہے، افمن کان علی بینۃ من ربی کمن زین لہ سوء عملی واتبعوا اہواءہم. اس آیت پہ آپ غور کیجئے نا کہ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس کو اس کا برا عمل اچھا کر دکھایا گیا اور وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے؟ اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے، لیکن دیکھیں جو نصیحت والی باتیں ہیں تو وہ اگر بار بار بھی کہی جائے تو نصیحت کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اب یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 14، اس میں نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ مشرک کا تذکرہ ہے، نہ منافق کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، ایک رویہ ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے. ہمارا تو یقین نہیں ہے قرآن پہ کہ یہ میرے لیے ہے یا میرے لیے اس میں ہدایت ہے. اس لحاظ سے وہ یقین کیا کرنا کہ آپ اس کو خوبصورت غلافوں میں باندھ کے طاق نسیاں میں رکھ دیں اور بس چومنے پہ یا محض تلاوت کرنے پر اس کا اکتفا کر لیں. یہ تو کوئی یعنی اس لیے تو قرآن نہیں آیا کہ محض اس کو چوم لیں آپ یا اس کی محض تلاوت کر لیں یا اس کو رٹ لیں، ایسے نہیں ہے. اچھا، اس میں جو 14 نمبر آیت ہے، کمن زین لہ سوء عمل، یہ جو دلیل پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی آپ کو بتایا یہ آیت 14 نمبر جو ہے، اس میں آپ کون سا یعنی آپ کیا ہیں؟ پہلا حصہ بینۃ من رب نہیں، کمن زین لہ سوء عملی. اب ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھے کر دکھا، یعنی ہر ایک کو دیکھیں، غلط کام اپنے لحاظ سے ہم غلط کام نہیں کرتے. ہر کام کے لیے ہم نے ایک پیجامہ بنایا ہوا ہے، ایک وہ دیکھا ہوا ہے. تو مطلب ہم اپنی دانست میں ہم سے ہوشیار کوئی نہیں ہے، ہم سے سمجھدار کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا عمل کسی، یہ ہم میں سے ہر شخص اس دھوکے میں مبتلا ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. لیکن اب اس میں ایک بات ہے کہ برا عمل میں نے آپ کو بتایا تھا. برا عمل کیا ہے کہ آپ نے حق سے رخ پھیر لیا، دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا کے خیال میں زندگی گزارنے لگے، اور یہ طرز زندگی آپ کو اچھا لگنے لگا.
روشن خیال ہو گئے نا آپ. دین کی پابندیاں تو آپ نہیں برداشت کر رہے, دین کے تو آپ پابند نہیں ہیں, آپ تو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, تو منچاہی زندگی گزار رہے. تو پھر آپ کا تو حال کچھ بھی نہیں ہے. آگے اس کے آگے آیت ہے کہ آیت نمبر 26, ذالک بأنہم نہیں, آیت نمبر 28 ہے. ذالک بأنہم, یہ ہمارے بارے میں ہے. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, سورہ محمد دلیل قاطع ہے بالکل واضح طور پہ. تو یہ جو آیت نمبر 28 ہے یہ بھی ہمارے بارے میں ہے. جو ذالک بأنہم اتبعوا, ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. ہم لوگ جو ہیں, جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو ہم تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں. اب آج کی جو خاتون خانہ ہے وہ شوہر کا اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ صرف ایک خاص خواتین نہیں ہے, یہ ہم سب ہیں, جس میں مرد بھی شامل ہے. سب کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, میرا جسم میری مرضی, مائی لائف مائی اسٹائل. خواتین محدود نہیں ہے خواتین تک بات. اتبعوا ما اسخط اللہ, جو بات اللہ کو ناپسند ہے وہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں. کرہوا رضوانہ, اس کی رضاؤں کو تو ہم ناگوار سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, لیکن ہم تو تیار نہیں ہیں. وہ 4 بڑے جو میں آپ کو کہتا ہوں نا, وہ اپنے چہرے پہ داڑھی برداشت نہیں کر سکتے. کرہوا رضوانہ, اللہ داڑھی منڈوانے پہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے؟ ایک بات ہے, ایک پارٹ آف اسلام ہے, نبی کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا سنت کے مطابق. مجھے آپ بتائیں اللہ اس پہ اللہ راضی اس پہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع میں داڑھی رکھی جائے؟ ہم تو ناگوار سمجھتے ہیں. ہر روز جو ہے جناب کلین شیو ہوگا, ورنہ تو آپ کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی. یا آپ فیشنی داڑھی رکھ لیں گے, خشخشی داڑھی رکھ لیں گے جو ہاتھ میں جو مٹھی میں نہ آئے, یا فرینچ کٹ دے دیں گے اسے. آپ دیکھ لیں نا, بعض لوگ 4-5 دن کی حجامت کو پھر خط بنوا لیتے ہیں. یہی ان کا طریقہ کار ہے. نور نائیوں کو زیادہ پتہ ہوگا. بس یہ داڑھی ہے ہماری, بلیڈ نہیں پھیرتے, بس 4-5 دن وہ کنگھی رکھ کر جو ہے بس وہ مشین پھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں داڑھی ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتا بھی چکا ہوں, پھر بتا رہا ہوں کہ یہاں پر میرے بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک مدرس یا ایک تفسیر کے طور پہ آپ سے بات کروں. میرا یہ مقام نہیں ہے, میرا اتنا علم نہیں ہے. نہ شیخ القرآن ہوں, نہ مفسر ہوں, نہ علامہ ہوں, نہ مفتی ہوں, عام انسان ہوں. ہو سکتا ہے آپ سے کم علم ہو, تو لیکن نصیحت, تو اس نصیحت کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک جینون بات ہے. کوئی بھی نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, سن کے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے اس رویے پر. اللہ نے فرمایا من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. کون ہے زیادہ ظالم؟ سب سے بڑا ظالم ہے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے
تو وہ پھر اسے منہ موڑ لے. ذکر بآیات ربی، رب کے احکامات بیان کیے جائیں، رب کی رضا بیان کی جائے، سن کے منہ موڑ لے. اعرض عنہ، اللہ اور کچھ کہے نہیں، کہتا ہے یہ تو بہت بڑا مجرم ہے اور میں اس سے انتقام لوں گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.